14 اگست 1947 ہم آزاد تو ہو گئے مگر ہماری پہچان ابھی بھی لکھنی باقی تھی۔ ہمارے پاس زمین تھی، لوگ تھے، لیکن رولز نہیں تھے، سسٹم نہیں تھا، ڈائریکشن نہیں تھی۔ یعنی ایک نیا ملک تھا مگر اس کو چلانے کے لیے کوئی دستاویز نہیں، اور یہی پاکستان کا پہلا چیلنج تھا۔ ہماری آئینی تاریخ بے شمار کنفلکٹس، کرائسس اور ایکسپیریمنٹس کی تاریخ ہے۔ یعنی پاکستان کی کانسٹیٹیوشن صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک سروائیول سٹوری ہے۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آئین بنانے سے زیادہ مشکل اس آئین کو سسٹین کرنا ہوتا ہے۔ تو آج ہم پاکستان کا 1947 سے لے کر 1973 تک 26 سال کا وہ سفر سمجھیں گے جس میں پاکستان نے کلونیل لاز کو بھی جھیلا، پولیٹیکل کرائسس بھی دیکھے، 2 آئین بنائے، دونوں کھو دیے، اور پھر کیسے فائنلی 1973 کا اپنا مضبوط آئین بنایا جو آج تک اس ملک کا بیک بون ہے۔ آزادی کے فوراً بعد پاکستان نے اپنی اسٹیٹ مشینری چلانے کے لیے برطانیہ کا 1935 کا قانون ٹیمپرری استعمال کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس چونکہ اپنا تو آئین نہیں تھا، لہٰذا یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب تک اپنا آئین نہیں بنتا ہم یہی قانون استعمال کریں گے۔ اس ایکٹ کے صرف کچھ مین پوائنٹس کی بات کریں تو اس میں پروونشل آٹونومی، فیڈرلزم، گورنر جنرل کے پاس اسٹرانگ پاورز تھیں، بائی کیمرل لیجسلیچر تھا، فیڈرل کورٹ تھا۔ یعنی یہ ایکٹ اتنا کمپریہنسو تھا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے اپنی آزادی کے بعد اسی سے اپنی کانسٹیٹیوشنل سسٹم کی بنیاد رکھی اور اسی کو عارضی طور پر استعمال کیا۔ پھر آیا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 جس نے 2 اہم کام کیے۔ پہلا، پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ یعنی آزاد اور خود مختار ریاست ڈکلیئر کیا۔ دوسرا، کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کو یہ اختیار دیا کہ وہ اپنا کانسٹیٹیوشن بنائے۔ یعنی پاکستان جو کہ آزادی کے بعد بھی انڈائریکٹلی برٹش کنٹرول میں تھا، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو استعمال کرنے کی وجہ سے، لہٰذا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 کے ذریعے پاکستان کے پاس ایک لیگل رائٹ آ گیا کہ وہ اس ایکٹ کو اب چھوڑ دیں اور اپنا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کریں۔ اب جیسا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے پاس ایک ٹاسک آ چکا تھا کانسٹیٹیوشن ڈرافٹ کرنے کا، لہٰذا اس سے پہلے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے 1949 میں پاس کیا آبجیکٹو ریزولوشن، قرارداد مقاصد۔ اس کا آسان الفاظ میں مطلب یہ تھا کہ جو بھی پاکستان کا آئین ہوگا وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، جمہوریت، مساوات، انصاف اور اسلامی اصولوں پر مبنی ہوگا۔ یہ ریزولوشن بعد میں کانسٹیٹیوشن کا پریمبل بھی بن گیا۔ سو دس واز دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ۔ 23 مارچ 1956 کو فائنلی پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا۔ دس کانسٹیٹیوشن ہیڈ 13 چیپٹرز، 234 آرٹیکلز اینڈ 6 اسکیڈولز۔ اب اگر ہم اس کانسٹیٹیوشن کے اہم خصوصیات کی بات کریں، سب سے پہلے پاکستان آفیشلی اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، پارلیمنٹری سسٹم اڈاپٹ ہوا، یعنی پرائم منسٹر کے پاس پریزیڈنٹ سے زیادہ اختیارات تھے، اور اس کے علاوہ یونیکیمرل لیجسلیچر تھا، یعنی صرف ایک ہاؤس تھا، نیشنل اسمبلی۔ اردو اور بنگالی کو پاکستان کی آفیشیل لینگویجز قرار دیا گیا، لیکن یہ کانسٹیٹیوشن صرف 2 سال تک ہی چلا۔ 1956 کے کانسٹیٹیوشن کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ تھی پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ چونکہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن پرائم منسٹر کو زیادہ پاورز دے رہا تھا، لہٰذا گورنر جنرل اور پرائم منسٹر کے درمیان پاور سٹرگلز شروع ہو گئے۔ اس کے علاوہ مس یوز آف پاور، لیک آف پولیٹیکل ٹریننگ، لیک آف لیڈرشپ، یونیکیمرلزم، یہ تمام فیکٹرز 1956 کے کانسٹیٹیوشن کو مجموعی طور پر ویک بنا رہے تھے۔ سو دا ریزلٹ واز کوائٹ آبویس۔ الٹیمیٹلی 1958 میں پریزیڈنٹ اسکندر مرزا نے پہلا مارشل لاء ڈکلیئر کیا اور جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کیا، یعنی کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا۔ اب چونکہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن تو ایبروگیٹ ہو چکا تھا، لہٰذا 1962 میں ایوب خان نے پاکستان کا دوسرا آئین متعارف کروایا، دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1962۔ This constitution had 250 articles, 12 parts and 5 schedules. Basically, the 1962 constitution was forcibly given to the people، جس کے تحت پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرنے کا اختیار بھی پریزیڈنٹ کے پاس تھا۔ وہ کسی بھی منسٹر کو اپوائنٹ یا ریموو کر سکتا تھا، یہاں تک کہ پارلیمنٹ کے قوانین کو بھی پریزیڈنٹ کے اسینٹ کی ضرورت تھی۔ ان شارٹ، he enjoyed extensive executive powers۔ اس کے علاوہ بیسک جمہوری نظام متعارف کروایا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامک پروویژنز بھی ایڈ کی گئی، یعنی 1962 کانسٹیٹیوشن پاکستان کا ایک پریزیڈنشیل سسٹم کے حوالے سے پہلا ایکسپیریمنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو یہ کانسٹیٹیوشن لوگوں پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا۔ دوسرا، یہ کانسٹیٹیوشن پریزیڈنشیل سسٹم نہیں بلکہ پریزیڈنشیل ڈکٹیٹرشپ زیادہ سیٹ کر رہا تھا۔ اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی 1965 کی جنگ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی، اس نے ملک
ملک کی معیشت کو بری طرح سے اثر انداز کیا، یہاں تک کہ پولیٹیکل پارٹیز کا گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کرنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، لہٰذا ملک میں ڈکٹیٹرشپ آف ون پارٹی رول کی صورتحال بن گئی تھی، جو اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتی تھی اور ملک کی معیشت کو برباد کر رہی تھی۔ ان تمام مسائل کے نتیجے میں آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں پاکستان کی دوسری کانسٹیٹیوشن 1962 کو بھی ایبروگیٹ کر دیا۔ اس کے بعد 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا اختیار دے دیا گیا اور پاور میں آنے کے ٹھیک 4 مہینے بعد انہوں نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن متعارف کروایا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی کرائسس ہو چکے تھے اس کے بعد پاکستان کو ایک ٹیمپرری کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی جس کے ذریعے اسٹیٹ چل سکے، اس لیے 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن انٹروڈیوس ہوا۔ انٹرم کانسٹیٹیوشن دراصل ایک ٹیمپرری فریم ورک تھا جو کہ پرماننٹ کانسٹیٹیوشن بنانے کا راستہ بتاتا تھا۔ اس انٹرم سسٹم نے پاکستان کے مسائل کو عارضی طور پر سٹیبلائز کیا اور اگلے فیز تک پہنچانے کے لیے گائیڈ کیا۔ فائنلی دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 جو کہ قومی اسمبلی نے 10 اپریل 1973 کو منظور کیا اور 14 اگست 1973 کو نافذ العمل ہوا۔ دس کانسٹیٹیوشن ہیز 12 parts 280 articles and 8 schedules۔ اب ہم بات کرتے ہیں 1973 کے آئین پاکستان کی اہم خصوصیات کے بارے میں۔ سب سے پہلے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن، یعنی آئین سب سے اعلیٰ قانون ہے، تمام قوانین اور فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں گے۔ دوسرا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ which means 4 provinces and 1 center، یعنی اختیارات وفاق اور صوبوں میں تقسیم ہوں گے۔ دین پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ، یعنی وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوگا اور صدر ریاست کا نمائندہ ہوگا۔ اس کے بعد انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، یعنی آزاد عدلیہ جو آئین کی تشریح اور شہریوں کے حقوق کے تحفظ کا اختیار رکھتی ہیں۔ دین بائی کیمرل لیجسلیچر، پاکستان کی پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ اس کے بعد اسلامک کانسٹیٹیوشن، یعنی 1973 کا آئین اسلامی آئین ہے جہاں تمام قوانین اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ ان تمام خصوصیات کے علاوہ 1973 کا آئین تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس آئین کے مطابق جمہوری حکومت ہوگی، یعنی عوام کے منتخب نمائندے ہی حکومت چلائیں گے۔ اس آئین کے تحت 18 سال سے اوپر شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے، یعنی 1973 کا آئین پاکستان کا ایک مکمل آئین ہے جس میں ہر چیز شامل ہے، رول آف لا، ایکول رائٹس آف وومن، چیک اینڈ بیلنس، رائٹس آف مائنورٹیز۔ مختصر یہ کہ یہ آئین ان تمام عوامل پر مشتمل ہے جو پاکستان کے لیے ضروری ہیں۔ اب 1947 سے لے کر 1973 تک پاکستان کے آئینی سفر کو اگر ہم مختصر الفاظ میں بیان کریں تو سب سے پہلے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 آیا جو اصل میں برطانیہ کا قانون تھا، لیکن پاکستان کے پاس اپنا قانون نہیں تھا، لہٰذا ہم نے اسے عارضی آئین بنا کر استعمال کیا۔ پھر انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 آیا جس کے تحت پاکستان قانونی طور پر وجود میں آیا۔ اس کے بعد 1949 کی قرارداد مقاصد منظور ہوئی جس نے پاکستان کی آئینی اور نظریاتی سمت طے کر دی کہ پاکستان میں حاکمیت اللہ کی ہوگی، نظام جمہوری ہوگا، انصاف اور اسلامی اصولوں پر چلے گا۔ پھر وقت آیا 1956 کے آئین کا جو پارلیمنٹری نظام پر مبنی تھا مگر سیاسی عدم استحکام اور مارشل لا کی وجہ سے زیادہ دیر نہ چل سکا۔ پھر آیا 1962 کا آئین جو صدارتی نظام پر مشتمل تھا، لیکن یہ عوام کو قبول نہیں ہوا، سیاسی مخالفت بڑھ گئی اور آخرکار یہ آئین بھی ناکام ہو گیا۔ پھر آیا 1972 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن جو کہ ایک عارضی آئین تھا جس نے ملک کو دوبارہ راستہ دیا تاکہ مستقل آئین بنایا جا سکے، اور آخرکار 1973 کا آئین سامنے آیا جو کہ پاکستان کا مستقل آئین ہے اور یہی آئین آج تک نافذ ہے۔ خلاصتاً پاکستان کی آئینی تاریخ ایک بات صاف واضح کرتی ہے کہ ملک تب گرتا ہے جب قانون کمزور پڑتا ہے اور تب اٹھتا ہے جب کانسٹیٹیوشن کو طاقت ملتی ہے، اور ملک کا مستقبل کسی طاقتور شخص سے نہیں بلکہ طاقتور آئین سے بنتا ہے۔ اس لیے ہر کرائسس، ہر کنفلکٹ اور ہر بریک ڈاؤن کا جواب صرف ایک ہی ہے اینڈ دیٹ از کانسٹیٹیوشن۔ لہٰذا پاکستان کا مستقبل کسی لیڈر، گروپ یا ادارے کا محتاج نہیں بلکہ اس آئین کا محتاج ہے جو ہمیں ایک قوم بناتا ہے، بیکاز کانسٹیٹیوشن از ناٹ آپشنل، اٹ از دا سروائیول مینول آف اے نیشن۔